جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہر رات میں نے ٹیکسلا چوک کے پاس وزیرستانی ہوٹل، تو میں نے وہاں اسٹے کیا۔ تو ابھی میں ٹیکسلا سے نکلا ہوں تو پتہ چلا کہ واہ کینٹ کے اندر بھی ایک شیرشاہ کا وہ باغ ہے۔ تو میں کیریئر نمبر 1 سے یعنی گیٹ نمبر 1 سے انٹر ہوا، تو میں نے سوچا کہ یہیں سے انٹر ہو کے پہلے یہ شیر شاہ سوری کا گارڈن جو ہے نا اس کو ایکسپلور کیا جائے۔ جو شیر شاہ سوری نے وہ تعمیر کیا تھا، اسی روڈ کے اوپر گارڈن ہے۔ یہ والے روڈ پر جس پر میں جس وقت جا رہا ہوں، سفر کر رہا ہوں، یہ روڈ دوسرے روڈ سے اندر والے جو شہر کے اندر سے روڈ گزرتا ہے، شیر شاہ سوری روڈ، یہ الگ ہے۔ تو اس روڈ سے میں نے پھر کوشش کی، ایک گیٹ یہ ہے، یہ والا، تو میں نے وہاں سے انٹر ہونے کی کوشش کی۔ اسکوٹی والے بھائیوں سے پوچھا، میں نے کہا خاص ایریا ہے، میں نے ان سے پوچھا کہ جی میں اندر شیر شاہ سوری گارڈن کی ویڈیو بنانا چاہتا ہوں، ٹورسٹ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں جی معذرت چاہتے ہیں، ویسے ویڈیو کے علاوہ ویسے آپ جا سکتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ یار ویسے جانے کا فائدہ تو نہیں، ٹائم ویسٹ کرنا ہے، تو بہتر ہے کہ آگے اپنے سفر کو جاری رکھا جائے۔ تو میں ابھی یہ ٹیکسلا کے بعد واہ کو کراس کر رہا ہوں، گیٹ نمبر 1 کے بعد 2، یہ ہے جی گلشن انور پارک۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہوتے ہیں، جہاں بھی انسان نے رات گزارنی ہو، دن گزارنا ہو، جن دوستوں کے ساتھ اس کی ملاقات ہونی ہو، یہ اللہ کے معاملات ہیں، اسی نے اس چیز کی ترتیب دی ہے۔ لیکن انسان کہتا ہے کہ نہیں کچھ میرے اختیار میں بھی ہے۔ ارے تیرے اختیار میں تو کچھ نہیں، صرف دھوکہ ہے، دھوکے کی زندگی ہر انسان گزار رہا ہے، سبھی دھوکے کی زندگی گزار رہے ہیں، سوائے اللہ کے نیک بندے۔ میں بھی دھوکے کی زندگی گزار رہا ہوں، آپ بھی۔ تو یہ ایک تبلیغی بزرگ فرماتے ہیں کہ آج انسان سو رہا ہے، مرنے کے بعد جاگے گا۔ تو واقعی ہی ایسی یہ صورتحال بنی ہوئی ہے کہ ہم دنیا کے معاملات میں اتنے مگن ہیں کہ آخرت کو بھول گئے ہیں۔ نہ نماز کی فکر، نہ حقوق الباد کی فکر، نہ حقوق اللہ کی فکر، نہ حقوق الباد کی فکر۔ حقوق اللہ تو کسی نہ کسی صورت میں میرا رب درگزر فرما دے گا، لیکن حقوق الباد معاف نہیں فرمائے گا۔ آج سب سے زیادہ جو معاملہ الجھا ہوا ہے وہ حقوق الباد کے۔ اگر دیکھا جائے انسان کی زندگی ایک برف کی مانند، پہلے بچپن، پہلے شیرخوارگی، پھر بچپن، پھر لڑکپن، پھر نوجوانی، پھر جوانی کے بعد بڑھاپا، بڑھاپے کے بعد پھر آخر قبر کی چار دیواری، جہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ لیکن کامیابی والی زندگی وہی ہے جو انسان رزق حلال کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کمائے، خود کھائے، اولاد کو کھلائے، اپنی فیملی کو کھلائے، دوستوں کو کھلائے، تاکہ اس کے جسم سے نکلنے والے ہر اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں۔ تو یہ گنے کا راستہ ہے، پیاس بہت زیادہ لگی ہے،
تو میں کوشش کرتا ہوں یہاں سے گنے کا رس پیوں اور تاکہ سکون حاصل ہو۔ جی میں نے وہاں سے گنے کا راستہ پی لیا، میں نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ تو یہاں ایک بورڈ لگا ہوا ہے، مغل گارڈن آگے ہے 6 کلومیٹر، پھر گرودوارہ پنجہ صاحب 10 کلومیٹر اور 10.3 کلومیٹر۔ آگے ٹیسلا جو ہے وہ میں وزٹ کر رہا ہوں۔ آگے پھر قلعہ اٹک ہے 52 کلومیٹر۔ قلعہ میں حسن جاؤں گا، حسن لال کے بعد لارنس پور، کامرا کے بعد پشاور، پھر آگے اپنے سفر کا آغاز کروں گے۔ راستے میں آپ کو وزٹ بھی کراتا جاؤں گا راستے کا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تاریخی مقامات ہوں گے اس کی ویڈیو بھی آپ کو وہاں پہ دکھاتا جاؤں گا ان شاء اللہ عزیز۔ تو پوری ویڈیو کے ساتھ میرے ساتھ جڑے رہیے گا، اور جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے وہاں سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم نے تقریباً 300 کلومیٹر کے قریب سفر کر لیا ہے۔ بہت اچھی چلی، ذرا تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی، مزہ دیا خوب، ایسے ہی جیسے کچھ نہ کچھ ہے۔ تو آج میں تعریف کروں گا صرف اور صرف اپنی بائک کی۔ تو میری بائک دھیان سے سنیے گا جی۔ اے میری موٹر سائیکل، میری وفائیں یاد کرو گے دلبر جلدی، خود کبھی کبھار بھوکا رہتا ہوں لیکن تیرا پیٹرول پورا کرتا ہوں۔ ٹور کے دوران ہفتہ ہفتہ ایک ہی سوٹ میں رہتا ہوں لیکن تجھے ہمیشہ چمکتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ خود لسی پینے کی بجائے، سکنجوی پینے کی بجائے، جام شیریں پینے کی بجائے تیرا کالٹیکس کا آئل ضرور لینا تھا۔ اس گرمی کی تپش کی وجہ سے میری تو بیٹری ڈاؤن تو ضرور ہے لیکن تیری بیٹری ہمیشہ چارج رکھتا ہوں۔ میری جیب بھلے ہی خالی ہو لیکن تیرے باکس ہمیشہ بھرے رکھتا ہوں۔ اپنی ٹوٹی پھوٹی جوتی کو ایلفی لگا اپنی ٹوٹی پھوٹی اینک کو ایلفی لگا کر کام چلاتا ہوں لیکن تیرے ٹائر وقتر اپنی ٹوٹی پھوٹی اینک کو ایلفی لگا کر کام چلا لیتا ہوں لیکن تیرے ٹائر تو وقت پر بدل دیتے۔ میرے دوست بریک لگانے کا نام ہی نہیں لے رہے لیکن سفر کی صعوبتوں میں آنے والے دکھ بریک لگانے کا نام ہی نہیں لے رہے لیکن تیری بریکیں ہمیشہ ٹائٹ ہی رکھتے۔ بھلے سفر کے دوران اداسی میں کھانے کی بجائے اسموکنگ کی وجہ سے میرے پھیپھڑے کمزور ہیں لیکن تیرے دن پسٹن کا تو خیال رکھتا ہوں۔ اللہ نہ کرے کسی ظالم کے گردے میں بھلی پتھری ہو، اللہ نہ کرے کسی غریب کے گردے میں بھلے پتھری ہو، اللہ نہ کرے کسی غریب کے گردے میں بھلے پتھری ہو لیکن تجھے پتھروں پر چلانے سے کتراتا ہوں۔ میری زندگی میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے لیکن تجھے ہمیشہ میری زندگی میں سفر ہی سفر ہے لیکن تجھے تھوڑی دیر چلانے کے بعد آرام کرنے کے لیے کھڑا کر دیتا ہوں۔ ہاں مجھے پیار ہے تیرے ایک ایک لفظ سے اور تیری رقص کرتی ہوئی لائٹوں سے۔ ہاں مجھے پیار ہے تیرے سٹارٹ ہونے پہ اور تیرے سموتھ چلنے۔ تو مجھے بہت پیار ہے میری بائک، تو مجھے بہت پیار ہے۔ اب بات کرتے ہیں کچھ اس علاقہ کی ہسٹری کی۔ کشن کا پہلا بادشاہ کیو تھا جو کجولا کیڈفائسس یا کیڈفائسس اول کے نام سے مشہور تھا۔ اس نے اپنے مقبوضہ ذات میں اضافہ کرنے کی کوشش کی اور اس نے کشمیر اور کافرستان اور کابل کے علاقوں پر قبضہ کیا۔ پھر اس نے اپنی طاقت مستحکم کرنے کے بعد وہ پارتھیوں حملہ آور ہوا۔ اس طرح اس کی حکومت ایران سے لے کر دریائے جہلم تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس میں سردانہ اور پورا افغانستان بھی شامل تھا۔ اس کو فتح کابل 20 عیسوی کا قرار دیا جا سکتا ہے۔ پھر یوچی قوم کے آگے بڑھنے سے ہندی، یونانی، پارتھی ریاستوں کا خاتمہ ہو گیا۔ ان کی بتدریج مغلوبیت کا اظہار نہایت صلاحیت کے سکوں سے ہوتا ہے۔ پنجاب وادی سندھ میں ان ریاستوں کا خاتمہ کنشک کی قسمت میں لکھا ہوا تھا۔
پھر اس کے بعد کیڈ فائسس دوم کا پیریڈ آتا ہے. خیال کیا جاتا ہے کہ تقریباً 50 عیسوی میں کیڈ فائسس اول نے 80 سال کی عمر میں جب وفات پائی تو اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا ین کوچن یا کیڈ فائسس دوم تخت نشین ہو گیا. یہ بھی اپنے باپ کی طرح زبردست جنگجو تھا. اس نے ہندو پاک کے ستھی اور پارتھی حکمرانوں کو زیر کر کے پنجاب اور گنگا کے میدان کے کچھ حصوں پر قبضہ کر لیا اور پھر ان مقبوضہ علاقوں میں اپنے گورنر بھی مقرر کر دی. اس کا جو دور حکومت ہے کیڈ فائسس دوم کا، یہ 50 عیسوی سے لے کے 78 عیسوی تک، یعنی 28 سال تک اس نے حکومت کی. اور اپنی حکومت کے دوران اس نے پنجاب، دریائے گنگا کی وادی کے بڑے حصے کو، پھر اس سے آگے بنارس تک قبضہ کر لیا. پھر دریائے سندھ کی وادی میں زیری سندھ کا علاقہ بھی بدستور سابق پارتھی سرداروں کے ہاتھ میں ہی رہا. پہلی صدی کی آخری چوتھائی میں 37 عیسوی تا 102 عیسوی کے 30 سال کے عرصہ میں چینی جنرل پان چاؤ فتوحات حاصل کرتا ہوا بحر خزر کے کنارے تک پہنچ گیا اور پھر ختن، کاشغر اور کشن سلطنت کے دوسرے علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا اور یہاں تک کہ چینی سرحد رومی سرحد سے مل گئی. اس کے نتیجے میں اب مغرب کی طرف کا راستہ صحرا میں سے ہو کر چینی فتوحات اور تجارت کے لیے بالکل کھل گیا تھا. یعنی اسی طرح 94 عیسوی میں کچا اور کر شہر کی فتح نے اس کے لیے راستہ بالکل صاف کر دیا. پھر کیڈ فائسس دوم یا اس کے جانشین کنشک کو اس کی فتوحات نے ہوشیار کر دیا. چنانچہ اس نے اپنا اقتدار قائم کرنے کے لیے یہ مطالبہ کیا کہ ایک چینی شہزادی سے اس کی شادی کر دی جائے. پھر اس غرض سے اس کا ایک سفیر جنرل پوچن کے پاس گیا. چینی جنرل نے اس مطالبہ کو اپنے آقا کی توہین سمجھا اور سفیر کو قید کر دیا. اس پر کشن بادشاہ کیڈ فائسس دوم نے ایک چینی فوج جس کی تعداد 70,000 تھی اپنے ایک سپہ سالار سیائسس کے متحد کر کے چین پر حملہ کرنے کے لیے بھیجی. مگر جب یہ فوج کوستانی سلسلہ تسنگ لنگ پار روانہ کر دیا. یہ فوج غالباً درہ تاشقرغان کے راستے روانہ ہوئی. جب سلسلہ کوستانی عبور کرنے کے بعد کاشغر یا کارکند کے میدانوں میں اتری، ان کی حالت خستہ ہو چکی تھی کیونکہ اس کو راستہ میں سخت مصائب کا سامنا کرنا پڑا تھا. اس لیے بسانی پان چوکے چھکنجا میں آ گئی اور پوری طرح برباد ہو گئی. اس پر کیڈ فائسس دوم یا کنشک کو مجبوراً خراج کے وعدے پر صلح کرنی پڑی اور چین کی حکومت نے کشان حکومت سے خراج وصول کیا. جی میں پہنچ گیا باغ میں. یہاں ہے ایک مغلیہ باغ گارڈن جس میں ایکسپلور کروں گا، اس کی زبردست ویڈیو بناؤں گا، آپ کو دکھاؤں گا. پھر ایک اور تاریخی مسجد ہے یہاں پہ جو میں ایکسپلور کر کے اس کی ہسٹری اور اس کی تاریخ آپ کو بتاؤں گا. آپ سے التماس ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو اب تک پہنچتی رہے. پھر ملیں گے ایک نئی تاریخی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.